देखने सुनने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम सआदत हासिल करेंगे कुरान हकीम से। जो आसमान के मुतल्लिक़ आयात हैं, उनको हम अपने जितना इल्म हमें थोड़ा बहुत है पढ़ा है उसकी बात करेंगे। तो दूसरी बात ये कि मैं अरबी का आलिम नहीं हूँ। मैं जो भी कुरान शरीफ के मुतल्लिक़ आयात की बात करूँगा ये मफ़हूम होगा। अगर मैंने इस मफ़हूम में जानबूझकर कोई गलती की है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा। और इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो मेरी अपनी समझ के मुताबिक है, जो मैं समझा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, क्या तू इनमें किसी नक्स को देखता है? नज़र बार बार उठा और देख कोई इसमें इसकी आफरीनिश में कोई गलती देखता है। कहीं पर कोई आसमान का कहीं का कोना फटा हुआ हो, कहीं पर सलवट हो, कहीं पर रंग कोई और हो या कोई बदनुमा हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी नज़र बार बार थक कर आएगी और तुम कोई नक्स ढूंढ नहीं सकोगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने, हाँ, उससे पहले ये भी फरमाया कि हमने हर आसमान के लिए हुक्म भेजा। इसका मतलब मफ़हूम ये है कि हर आसमान के मुतल्लिक़ अलहदा हुक्म है। जैसे हमारी इस पहले आसमान में जहाँ हम रह रहे हैं इसके कवानीन और हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से जीनत बख्शी और इनको शैतानों के मारने का आला कार बनाया। अगर कोई सुनना चाहे तो ये एक अंगारा की सूरत में इसकी तरफ आग आती है और इसे भस्म कर देती है। इससे एक और चीज़ भी वाज़ हो जाती है। फिर एक जगह फरमाया कि हमने आसमानों में बुर्ज बनाए। ये बुर्ज, ये चीज़ें अभी हमारी इल्म, हमारी जो साइंस जहाँ तक पहुँची उसमें अभी तक इस चीज़ को नहीं देख सकी। अभी तक अभी मंजिलें बहुत दूर हैं। तो हम करेंगे इंसान की इत्तका और इसका इल्म कितना है। क़ारून ने कहा था हामान मेरे लिए एक आग लगा दो और एक घर बना दो ताकि मैं मूसा के रब तक पहुंच जाऊं। उसकी समझ बूझ में अल्लाह ताला ये आसमान चंद 8-10 मंजिलों की ऊंचाई पर होंगे। फिर जब और तहकीक इल्म शऊर ने ज़ोर पकड़ा तो फिर ये उस वक्त के पैमानों, उस वक्त का सबसे बड़ा पैमाना 500 होता था। तो 500 फरसख, ये फरसख भी एक फासला मैपान का आला का यूनिट था। फरसख या कौस, ये 500 बहुत बड़ी उनकी उस वक्त के नज़दीक ये गिनती की आखिरी हद थी। फिर इल्म जुनून ने और ज़ोर पकड़ा। फिर ये लाखों मील तक चले गए, फिर करोड़ों मील तक चले गए। जितना जितना इंसान का इल्म बढ़ता गया उसको मालूम होता गया कि वो तो बिल्कुल ही अंधेरे की तरफ जा रहा है। इतनी इल्म का समंदर है, वो तो अभी कुछ, अभी तो एक ज़रे तक नहीं पहुंचा। अब ये जो आसमान दुनिया है, ये पहला आसमान है जहाँ हम रह रहे हैं। ये इसमें एक एक मिल्की वे नहीं, इसमें करोड़ों कहकशाएँ हैं। अभी तक जहाँ तक हमारी पहुंच हो सकी है तुक्के मारने की, पैमाश करने की, पहले मीलों में होती थी, फिर लाखों मीलों में, फिर करोड़ों में। अब ये पैमाने बेसुध हो चुके हैं। अब इसकी पैमाश की जाती है नूरी साल से।
نوری سال یہ ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے. اگر یہ یا 3 لاکھ میٹر طے کرتی ہے فاصلہ 1 سیکنڈ میں. اگر یہ 1 سال اسی طرح سفر کرے تو کتنا فاصلہ ہوگا، اسے ایک نوری سال کہتے ہیں. ایک نوری سال میں روشنی 6 سے 7 ہزار ارب 6 سے 7 ہزار ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. یہ 1 ارب نوری سال ہے. اور ابھی تک ہم نے آسمان دنیا کی جو پیمائش ایک کونے تک کی ہے وہ 2.5 لاکھ نوری سال ہے. لائٹ ایئر جس کو انگریزی میں کہیں گے، کہ اگر روشنی 2.5 لاکھ سال چلتی رہے تو یہ ابھی تک معلوم پہلے آسمان کی جتنی بھی ہے. ابھی تو اور کئی فاصلے پڑے جو ابھی ہم کہیں پر ہمارے نہیں پہنچ سکے پیمائش کے اندازے. تو یہ ہے آسمان دنیا. ابھی ہم نہیں دیکھ سکے کہ اس کی چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں برج بنائے اور شیطان کو مارنے کا آلہ ستاروں کو بنایا. اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان میں ایک ابلاغ کا نظام ہے کہ احکام جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا اس کے بندوں کے ذمہ ہیں وہ صوتی یا کسی اور لہروں کی صورت میں ہیں. جو احکام اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ لگائے وہ نازل کرتا رہتا ہے، تو وہ ایک صوتی لہر میں اس قسم کی لہروں میں ہوں گے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو بھی کوئی سننا چاہے ایک انگارہ اس کی طرف لپکتا ہے. تو یہ انگارہ، یہ شیاطین، پھر اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ یہ شیاطین جو اصل میں جنات ہیں، ان کی پہنچ، ان کی رسائی، ان کی رفتار کتنی ہے کہ وہ آسمان دنیا کے تاروں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک یہ بات سننے کا تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سینکڑوں نوری سال تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آتے ہیں جنت دوزخ کی طرف. بلکہ بہتر ہوگا کہ میں ہر آسمان کے جو حکام ہیں ان کے متعلق بات کروں. ہمارے جو آسمان دنیا ہے، یہ پہلا آسمان ہے جو 2.5 لاکھ نوری سال ہم ابھی تک پیمائش کرتے ہیں. کہا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ نوری سال رہتے ہوں گے اس کی لمبائی کے. تو اس میں جو احکام ہیں وہ یہ ہیں: فرسودگی، کہ جو چیز پیدا ہے وہ گلے گی، سڑے گی. اور اسی طرح کے فزکس کے، کیمسٹری کے جو بھی مجموعہ ہے علم کا وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، پھر آتا ہے آخر جہاں پر ہمارا انجام ہوگا، وہ اس کا ذکر ہے. وہ 7واں آسمان ہے جو اس سے اوپر جنت المعلیٰ اور دوزخ کے متعلق. جنت کے متعلق فرمایا گیا کہ وہاں پر دودھ کی، شہد کی، پانی کی نہریں ہوں گی. ان میں سے جو بھی کھلی چیز بہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، وہ بدبو کر جاتی ہے. لیکن اس کے متعلق قانون ہے کہ یہ بدبو نہیں ہو کرے گا، اس کا ذائقہ اور رنگت بھی نہیں بدلے گی. پھر فرمایا کہ تمہاری زندگیوں کو کوئی گرہن نہیں لگے گا، نہ وہ کمزور ہوں گی، نہ وہ شکستہ ہوں گی، اور تمہیں ہر چیز ملے گی، ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے. یہ اس آسمان کا اس آسمان کے متعلق قانون ہے کہ وہاں پر تمہیں موت نہیں آئے گی. اور پھر دوزخ کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں آگ ہوگی، ایسی آگ جو ہر چیز کو پگھل دے. لیکن وہ آگ ہمارے جسموں کو گلا تو دے گی لیکن اس کو ختم نہیں کرے گی. اس کی موت دینے سے اسے روک دیا گیا تاکہ عذاب در عذاب بڑھتا رہے. اور اتنی آگ، ہر چیز کو آپ اندازہ کریں کہ جلنے سے کتنی شدت کی اذیت ہوتی ہے. تو آگ جلائے گی صحیح
اذیت بھی ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو یہ قوانین ہے۔ پھر جنت دوزخ کے متعلق فرمایا کہ جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی جو اربان سال کے فاصلے ہیں، ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ جنت کس آسمان پر ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ یہ اسی طرح نزدیک ہوئی جیسے آپ 8-10 منزلیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک یہ مفہوم بھی سمجھ آتا ہے کہ دوزخیوں کے لیے یہ زمین ہی دوزخ بنا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہیں اور دوزخی اتنے ارب میل کے فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ جنتی اوپر سے دیکھے گا دوزخیوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور شاید دوزخی بھی دیکھیں گے، اسی لیے وہ پکاریں گے کہ فرشتے کو، اس فرشتے کا نام مالک ہے، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ایک دن تو ہمارے لیے عذاب ہلکا کر دے، یہ جنت کا کوئی پانی، کوئی خوراک، کوئی کھانا ہمیں دے دے۔ فرمایا جائے گا تمہارے لیے جنت کا کھانا اور پانی حرام کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر ہمارا کھاتے بند ہو جائیں گے، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ہم احکام الہی کو جب وہ ہمارے علم میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی زندگی سے قیمتی سمجھیں۔ احکام الہی کے خلاف ہماری گردن کٹ جائے لیکن حکم حضوری نہیں ہونی چاہیے۔ غلطیاں ہو جائیں، معافی ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر حکم الہی یہ کفر بھی نہیں، یہ تو شرک ہے۔ اور اصل شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانتے ہوئے بھی ہم پس پوچھ ڈالیں، اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔